فرمائی کہ کسی بھی مسلمان کا دل نہ دکھائے. شریعت کا حسن دیکھیے کہ عامت المسلمین کے بارے میں فرمایا کہ تم کسی کا دل نہ دکھاؤ. چنانچہ اب اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. مسلمان کا مال، اس کا خون، اس کی عزت دوسرے مسلمان کے اوپر حرام، منع کر دیا گیا. اور آج کسی مسلمان کا دل دکھانا شاید سب سے آسان کام یہ. تو شریعت نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ تم مسلمان کی دل آزاری نہ کرو. اب ذرا دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں تک تاکید فرمائی. فرمایا کہ جو آدمی کچا پیاز کھائے جب تک اپنے منہ کو صاف نہ کرے تب تک مسجد میں مت آئے. کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے منہ کی بدبو سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی. فرمایا کہ تم نے مسجد میں آنے خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کرو، صاف ستھرے ہو کر خوشبو لگا کر مسجد میں آؤ تاکہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. اور آج جس بندے کو نزلہ لگا ہو نا، بس ذرا دیکھا کریں، بڑی محفل میں بیٹھ کے ناک صاف کرے گا اور اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگوں کو کتنی کراہت ہو رہی ہوتی ہے. بار بار ناک صاف کرے گا اور بڑی محفل میں بھئی آپ ذرا 2 قدم اٹھ کے ایک طرف ہو جائیں، آپ اپنی ناک صاف کر لیں. لیکن نہیں، سکھایا کسی نے نہیں، محفل میں بیٹھ کے ایسا کرتے ہیں. گندے کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں. شریعت نے یہاں تک رعایت فرمائی، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. فقہا نے لکھا ہے کہ جس بندے کو برس کی بیماری ہو، سفید داغ کی، اور سفید داغ ایسے ہوں کہ دیکھ کے کراہت ہوتی ہو، اس کو چاہیے مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنے کی بجائے گھر میں اکیلا پڑھ لے، اللہ اس کو جماعت کا ثواب وہی عطا فرما دے گا. لوگ دیکھیں گے، ان کو کراہت ہوگی، ان کو کراہت سے بچاؤ. اس سے اندازہ لگاؤ کہ شریعت نے دوسروں کا، مسلمانوں کا دل دکھانے کی کتنی رعایت فرمائی. جھوٹ بولنے سے بظاہر نقصان ہو رہا ہے تو نقصان کر لیجیے، حالانکہ نقصان نہیں ہوگا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن وہ جھوٹ زندگی کا اتنا بڑا حصہ بن گیا کہ آپ کی تجارت میں جھوٹ بولنا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے، دکان میں آپ کی ایک چیز 100 روپے کے پڑی، تو اب آپ اس کو بتا دیجئے، کوئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 125 روپے میں دیں گے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم کو 120، کہا 120 روپے تو ہم کو پڑی ہوئی ہے، کیا ضرورت بتانے کی بھائی. وہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ سے آپ کو کتنے کو ملی، لیکن ہم بول دیتے ہیں نہیں ارے اتنے تو ہم کو پڑی ہوئی ہے، ہم کیسے آپ کو دے سکتے ہیں. یہ جھوٹ ہے. اور اس جھوٹ کا کوئی بھی وہ پوچھ تو نہیں رہا آپ سے کہ آپ کو یہ سامان کتنے کا ملا ہے، وہ کہہ رہا مجھ کو اتنے میں دے دیجیے. آپ بتا دیے نہیں اتنے میں ہم نہیں دے پائیں گے. یہ بات اچھی ہو گئی. اس نے پوچھا نہیں، آپ نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں اتنے میں تو ہم کو پڑی ہوئی، حالانکہ آپ کو اتنے میں وہ ملی نہیں. آپ اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے پھٹ سے جھوٹ بول دیے. وہ سمجھے ارے بھائی میں نے غلط ریٹ لگا دیا، 120 کی خود ہی وہ خرید کے لائے گا تو ہم کو کہاں سے دے گا. آپ کو بات کہنی نہیں، آپ کو کہنا ہے کہ اتنے میں آپ لے لیں گے تو اچھا ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں دے پائیں گے. لیکن اس چیز کو بیچنے کے فراق میں لگ کر کے جھوٹ بولتے ہیں. اب بتاؤ بھائی، ایک مال جو جھوٹ کے راستے سے گھر میں آئے گا وہ کتنا نقصان کرے گا، وہ ری ایکشن کر دے گا.
کیا کر دے گا؟ ری ایکشن. اور یہ کمال ہے اور بڑے شان کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. اور یہ جھوٹ اتنا زندگی میں داخل ہو گیا, کیا یہاں پہ لوگ تجارت کر رہے ہوں, چاہے ہمارے لوگ باہر تجارت کرتے ہوں, سب کو لگتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں بڑا فائدہ ہے. حالانکہ نقصان ہے, وقتی نہ لگے, لیکن وہ مال جو غلط طریقے سے آیا ہے کل آپ کو کہیں نہ کہیں وہ اپنا اثر دکھائے.